السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں واحد پانی جو ہزاروں سال سے وہ مسلسل نکل رہا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر واحد دنیا کا وہ پانی ہے جو ہزاروں سال سے نکل رہا ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے؟ وہ پانی جس کے حوالے سے سائنس بھی آج تک مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکی ہے، یعنی اس کو سمجھنے میں سائنس بھی ابھی تک مکمل طور پر ناکام ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آب زمزم کے حوالے سے۔ ایک ایسا چشمہ ہے، یہ ایک ایسا پانی ہے، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو معجزہ ہے، اور سائنس کے لیے بھی ایک حیرت بھی ہے۔ حیرت انگیز پانی سائنس کے لیے بھی ہے، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے، اس کی اصل ابتدا کب ہوئی تھی؟ معزز ناظرین، اس کی اصل ابتدا سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو، جب ان کے شوہر نے، ابراہیم علیہ السلام نے، ایک بیابان بنجر زمین کے اندر چھوڑا، تو چھوڑنے کے بعد ان کو کچھ کھانے کے لیے زادرا بھی دیے۔ جب وہ ختم ہوا، پانی ختم ہوا، اور کچھ کھجوریں تھیں وہ بھی ختم ہوئیں، ان کے ختم ہونے کے بعد اب سیدہ حاجرہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل، جو کہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، بچپن کی عمر میں تھے، وہ بھی سخت پریشان ہوئے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ پانی وہاں موجود نہیں تھا، تو سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے پانی کو تلاش کرنے کے چکر میں 7 چکر لگائے پہاڑیوں پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے تھے۔ جب پانی ختم ہوا تو انہوں نے 7 چکر لگائے، اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک۔ 7 چکر جو ہے آج ہم جو لگاتے ہیں، وہ چکر کون سے ہیں؟ وہی 7 چکر جو صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان جو لگاتے ہیں، وہی 7 چکر حاجرہ علیہ السلام نے لگائے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان چکروں کو اتنا پسند کیا، اس پریشانی کے اندر وہ جب دوڑی، اس دوڑ کو اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس کو ایک عمل بنا دیا اور لازم بنا دیا۔ معزز ناظرین، آب زمزم کا واقعہ یہیں پر ہوتا ہے۔ آب زمزم آپ کو ہم بتائیں کہ پھر جب اللہ تبارک و تعالی جب پریشانی دیکھی اپنی اس بندی کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے پاس چشمہ جاری کروا دیا۔ پھر وہ چشمہ جب وہ بڑھنے لگا، اس کا پانی جب بڑھنے لگا، تو اما حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو کہا کہ زمزم کا معنی رک جا، وہ پانی ٹھہر گیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایک بات معلوم ہوتی ہے، جو کہ علماء نے لکھی ہے، کہ اگر اما حاجرہ علیہ السلام زمزم اگر نہیں کہتی اس پانی کو، تو یقیناً یہ پانی ایک دریائی شکل میں ہوتا، ایک دریائی شکل میں یہ پانی ہوتا، لیکن انہوں نے زمزم کہا تو پانی کا اوپر بڑھنا جو ہے وہ بند ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر اس کی گہرائی باقی رہی، جو کہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، اور ایک عرصے سے اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی پھر یہ جو پانی ہے، یہ پانی ایک ایسا پانی ہے، یہ صرف وہ پانی نہیں کہ عام پانی کی طرح، بلکہ یہ ایک ایسا پانی ہے، اسلامی لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر، معزز ناظرین، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کے حوالے سے
کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا جو پانی ہے یہ ایک ایسا پانی ہے جس کے پینے سے پہلے آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی ہاتھ میں لیں، ہاتھ میں لینے کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کریں، اور اس کو پینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی دعا کریں یہ پانی ہاتھ میں پکڑ کے، کیونکہ یہ جو پانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانیوں کی بدولت اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے اور ایک نشانی بھی ہے، تو لہذا اس پانی کو آپ ہاتھ میں کریں، بیت اللہ کی طرف منہ کریں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں، بیت زمزم کے پانی کو دعا کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ وہ اس طرح کہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں اور اس پانی کو لے کے اس سے پہلے جو بھی دعا کریں آپ کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرمائے گا۔ معنی یہ اسلامی لحاظ سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لحاظ سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آگے آتے ہیں، پھر یہی پانی جو ہے سائنس کے لحاظ سے بھی ایک سائنس کو حیران کر دینے والا پانی ہے۔ کیسے؟ یہ پانی کبھی خشک نہیں ہوتا۔ دنیا کے بیشتر چشمے جو ہیں وہ سوکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن زمزم کا چشمہ، اس کا پانی ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور اس کے اندر بہت بڑی معدنیات بھی موجود ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق میں زمزم کے پانی کے اندر معدنیات عام پانی سے زیادہ پائی ہے، اور اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم اور جو ہے فلورائڈ، جو قدرتی طور پر ایک جراثیم سے ختم کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ اس پانی کے اندر موجود ہے۔ مطلب یہ پانی جراثیم سے بھی بالکل سائنس کی تحقیق کے مطابق یہ بالکل پاک ہے۔ ہاں، اس چشمے کی جو گہرائی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 30 میٹر یہ پانی کا چشمہ گہرا ہے۔ روزانہ لاکھوں لیٹر اس پانی کے چشمے سے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں۔ ہاں، ایک بات جو کہ ہر انسان کے دل کو چھو لیتی ہے، ہر انسان کا دل اس بات پر آمادہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ چھو لینے والی بات، مسلمانوں کا جذبہ اس پانی پر کیسا ہے؟ ہر حاجی جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمزم کے پانی کو استعمال کرے، اور اس پانی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ لانے کی بھی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب وہ واپس آئے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پانی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اس پانی کو استعمال بھی کروں، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو پانی ہے گھر بھی لے جاؤں اپنے ساتھ۔ اتنا اس حاجی کے دل اس پانی کے لیے، ان حاجیوں کے دل جو ہیں وہ موم ہو جاتے ہیں، اور جستجو ہوتی ہے ان حاجیوں کے دلوں میں جو ادھر جاتے ہیں، اور زمزم کے پانی سے ان کا جب تعلق پڑتا ہے۔ اختتامی کلمات اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، وہ یہ ہیں، زمزم صرف پانی نہیں ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ زمزم صرف پانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سیدہ حاجرہ علیہ السلام کا صبر اور نبیوں کی دعا کا نتیجہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بھی دعا کی تھی، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، دعا کی تھی مکے کے شہر کے لیے۔ مکہ بھی آباد نہیں تھا، لیکن دعا کی تھی نیا نبی بیت اللہ جب تعمیر کیا تھا اس وقت، کہ اس شہر کے رہنے والوں کو
وافر مقدار میں رزق عطا کر۔ تو لہذا زمزم کا پانی یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے غذا بھی ہے، یہ آپ کے لیے دوائی بھی ہے، اور آپ کے جسم کے لیے ایک شفا بھی ہے۔ اور یہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے، کرشمہ ہے کہ پانی ایسی جگہ پر ہے جو ایک چٹیل میدان تھا، یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو معزز ناظرین، ہم نے یہ مختصر معلومات آب زمزم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہنچائی ہے۔ یقیناً امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ جو ہے ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔